السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی ابن عبد الکریم، سوال آپ کا موجودہ حالات میں قنوت نازلہ کے حوالے سے۔ آج 2020 کے اندر پوری دنیا کے اندر ہر طرف کرونا ہی کرونا ہے۔ کئی ممالک بری طرح کرونا کا شکار ہیں اور سینکڑوں افراد، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کرونا کا شکار ہو کر موت سے دوچار ہو چکے ہیں، اور جہاں کرونا نہیں ہے وہاں بھی، اور جہاں کرونا ہے وہاں بھی ہر طرف کرونا کی دہشت ہے۔ تو ان جیسے حالات کے اندر قنوت نازلہ کرنا، قنوت نازلہ ہر نماز کی آخری رکعت میں یا کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، جن میں دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اور اسی طرح قرآن مجید میں موجود دعا اور دعائیں، اور اسی طرح نازل ہونے والی مصیبت کے حوالے سے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا۔ تو جی ہاں، جو آج دنیا کے اندر حالات ہیں اس وبا کرونا کے حوالے سے کہ ہر طرف کرونا جو ہے وہ لوگوں کو موت، بیماری اور موت کا شکار کر رہی ہے، تو ایسے حالات میں قنوت نازلہ کرنا درست ہے اور صحیح ہے۔ قنوت نازلہ نازل ہونے والی مصیبتوں کے حوالے سے، اب چاہے وہ مصیبت اور وہ پریشانی کفار و مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر یا مظلوموں پر مسلط ہو، یا پھر اس طرح کے وبائی امراض، وہ چاہے کرونا کی وبا ہو، وہ چاہے کرونا کی وبا ہو یا طاعون کی وبا ہو، یا اسی طرح سیلاب ہو، زلزلہ ہو، دیگر قدرتی آفات ہوں، اور کرونا بھی ایک قدرتی آفت ہے، اور کرونا کا نازل ہونا یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ تھوڑی سی سزا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اس تھوڑی سی سزا سے مجرم لوگ واپس پلٹیں، گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف، اللہ کی مخلوق رجوع کرے۔ تو کرونا کی وبا میں اور ہر طرف کرونا کی دہشت میں قنوت نازلہ کا پڑھنا درست ہے، اور قنوت نازلہ کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کی جا سکتی ہے، وہ نماز چاہے نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، نماز وتر ہو وغیرہ۔ اور اس قنوت نازلہ کے اندر جہاں دیگر دعائیں ہوں، وہیں وہ دعائیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت شدہ ہیں، اور وہ دعائیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں موجود ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اور احادیث پاک کے اندر موجود دیگر دعائیں جو توبہ اور استغفار پر مبنی ہیں، جو گناہوں کے اقرار پر مبنی ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی پر مبنی ہیں، کہ گناہوں کا اقرار ہو، اللہ سے توبہ اور استغفار ہو، معافی مانگنا ہو۔ تو ان حالات کے اندر کہ جب ہر طرف کرونا ہی کرونا ہے اور ہر طرف کرونا کی دہشت ہی دہشت ہے، مسلمان کا کام یہی ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز
اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آفات میں نماز کو دوڑتے، تیز آندھی اور طوفان کا معاملہ ہو یا اس طرح دیگر ایسے حالات کہ جن میں اللہ کے عذاب کا خدشہ ہوتا، وہ چاہے تیز آندھی طوفان ہو یا سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، تو ایسے حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف پلٹتے۔ تو آج کرونا کی ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں توبہ اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور نماز جو پنجگانہ ہم پر فرض ہے اسے پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، مزید زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، اور اپنی نمازوں میں ائمہ مساجد کو چاہیے، مسجدوں کے امام حضرات کو چاہیے کہ وہ نمازوں میں بالخصوص نماز عشاء اور نماز فجر میں، بالخصوص نماز عشاء اور نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، اور سب مل کر اللہ کے حضور توبہ طائب ہوں اور منظر توبو اللہ جمیعاً کا ہو، اور امام صاحب قنوت نازلہ میں دعائیں پڑھے اور مقتدی حضرات پیچھے آمین کہیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اور اللہ کے روبرو اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کا آیا ہوا یہ عذاب ہم سے ٹل جائے گا اور دور ہو جائے گا۔ یہاں خطبہ جمعہ میں ایک نسخہ بتا چکا، دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کرونا اور دیگر اس طرح کی وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی الصبح، جس نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اگر چودھری اور سردار کسی کو امان دے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اسے نقصان پہنچائے، اور جب خالق کائنات، مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو امان دے، تو کیا کرونا کی جرت ہوگی کہ کرونا ہمیں نقصان پہنچائے؟ تو نماز فجر اور دیگر نمازیں ہمیں چاہیے بر وقت اور با جماعت ادا کریں، اور اپنی نمازوں کے اندر رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں اور معافیاں مانگیں، اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے، اور دیگر مسلمین و مومنین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کرونا کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ اور جو مومنین، مسلمین اور نمازی حضرات کرونا کا شکار ہو کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ امت پر اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے کفار و مشرکین پر اپنا عذاب نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کے اندر ناکام اور نامراد فرمائے، اور اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و کامرانیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اللہ پاک پروردگار کے آگے دعا گو ہیں۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔